اور اس میں بہت سی حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ مسلمان حاکم ہو تو اگر وہ کفر بواح کا حکم نہ دے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، لہذا کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ وہ شروع میں 4، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت نفس زکیہ، حضرت زید، باقی اس کے بعد کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے اس ملوکیت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ اخلاقی اصلاح، علمی کام امام غزالی کر رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کر رہے ہیں، اور اگر تصوف میں غلط چیزیں آ گئی ہیں تو شیخ احمد سرہندی اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ اصلاحی تھی یہ ساری جد و جہدیں۔ البتہ جب کولونیل رول ختم ہوا تو ہمیں یاد آیا کہ بھائی ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا، جب تک ہم دبے ہوئے تھے وہ تو بات اور تھی، اب چلا گیا انگریز یا جا رہا تھا، تو جیسے جیسے یہ کولونیل بستر جو ہے لپٹا ہے تو ایک بیداری پیدا ہوئی کہ اسلام ایک نظام ہے، ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح سوچ، بالکل صحیح جذبہ، اور یہ پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا۔ اور اسی وقت کچھ لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس تصور کو زندہ کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہی تب ہے جب کہ وہ غالب ہو، جب مغلوب ہوتا تو مذہب ہو جاتا۔ امریکہ میں بھی مذہب موجود ہے، بھارت میں بھی مذہب موجود ہے، دین نہیں۔ دین کا سوال اگر اب آپ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب بغاوت کر رہے ہیں وہاں کے نظام کے خلاف۔ ویسے آپ تبلیغ مذہب کی کرتے رہیں، نماز روزے کی نصیحت کرتے رہیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن مذہب کے معاملے میں آزادی ہے، دین کے معاملے میں نہیں۔ جو بھی کہتا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، آج بلیر نے کھل کر یہ کہا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور ان سے ہماری جنگ ہے۔ جو خلافت کا نام لیتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم ان کو ختم کر کے رہیں۔ یہ صورتحال، لیکن میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خیال کو دوبارہ زندہ کرنے کا بدقسمتی سے علماء کے طبقے کے سر پر نہیں ہے، کچھ غیر عالم مفکرین، مصنفین، داعین پیدا ہوئے، ان کے سر ہے۔ ہمارے علماء نے بالعموم اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، اور سارا ایمفیسس اسی پر ہے، عبادات پر ہے، سنتوں پر ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں انہی پر ہے، باقی نظام کی بات تو نہیں کرتے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے جو مدارس چلے آ رہے ہیں ان کی تاریخ بھی یہی ہے کہ وہ اصل میں مدارس کیا تھے؟ مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو جو چاہیے تھے قاضی، مفتی اور خطیب، ان کو پیدا کرنے کے لیے یہ نظام بنا تھا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے سول سروس اکیڈمی، آپ کی حکومت ہے، آپ کو چاہیے نا، آفیسرز چاہیے، سی ایس پی والے چاہیے، اور پروونشل سروس کے لیے چاہیے، مختلف کارڈرز کے لیے چاہیے، ان کے لیے امتحانات لیتے ہیں، ان کے لیے پھر ٹریننگز ہوتے ہیں، ان کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو تھا اصل میں، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی نظام تعلیم، یہ حقیقت میں مسلمان حکومتوں کے دور میں اس وقت کی جو ضروریات تھی، قاضی، مفتی، خطیب بھی سرکاری پے رول پر ہوتا تھا حکومت میں، اور ان کے لیے تیار، تو وہ نظام اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اس نظام کے اندر وہ بات تو موجود ہے جو ہمارے مجددین کا کام تھا کہ کوئی فتنہ ہو کھڑے ہو جائے، فتنہ انکار حدیث اٹھا، علماء کھڑے ہو گئے اس کو رد کرنے کے لیے، اور فتنہ ختم نبوت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی آیا، علماء سامنے آ گئے۔ تو مذہب، عقائد، عبادات، ان کی تحفظ کے لیے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت کی اسی مذہبی تصور کو لے کر چل رہی ہے، بڑے ایک حرکی تصور کے ساتھ۔ وہ بہت یوں سمجھیے کہ اس کے اندر حرکت ہے، اس میں جو ہے ایک جوش ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تصور کہ اسلام دین ہے، اس کا سب سے پہلے آپ کو سراغ ملے گا علامہ اقبال کے ہاں۔ اب وہ نہ مولوی تھا، حالانکہ اس کی تعلیم بنیادی طور پر بہت اس کے تعلیم و تربیت کے اندر مذہبی دخل حاصل تھا، لیکن بعد میں جب وہ گیا ہے انگلینڈ، اور وہاں اس کی جو قلب ماہیت ہوئی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہ وہاں سے واپس آیا ہے، تو اب وہ اسلام بتیتیت دین کا علم بردار بن کر کھڑا ہوا۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت،
ہے ایسے تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہمارا اسلام جو ہے دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ باقی بعض علماء نے کہا تھا انگریزی عہد میں کہ ہمیں مسلمانوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے انگریز حکمرانوں کو تشویش ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ اس پر فقرہ چست کیا تھا اقبال نے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ کہاں اسلام کا قانون؟ کہاں اسلامی حدود؟ کہاں اسلامی تعزیرات؟ کہاں اسلام کا نظام؟ سود بدترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس پر سارا نظام چل رہا ہے، کہاں اسلام؟ یہ تو مذہب ایک حیولہ ہے، مذہب ہے، اس میں عبادات ہیں، عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اور رسومات ہیں، عیدین بھی منانی ہے، اگرچہ ہم نے ایک تیسری عید کا بھی اضافہ کر دیا ہے جس کا کوئی ثبوت صحابہ سے نہیں ہے، سلف صالحین سے نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، عیدین ہے، مناؤ، بچوں کا عقیقہ کرو، شادی ہوگی تو ایجاب و قبول ہوگا، کوئی فوت ہوگا اس کو دفن کیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، یہ سارے کام کرو۔ اس کی آزادی آج کی دنیا بھی آپ کو آزادی دیتی ہے، کرو۔ بدترین دشمن اسلام کے وہ بھی آزادی دیتے ہیں، کرو۔ لیکن اسلام بحیثیت دین یہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے عوام کی 99% اکثریت کے ذہنوں سے نکل چکا، اور ہمارے علماء جو ہیں، روایتی علماء، وہ جو میں ابھی رینڈ کارپوریشن کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہے جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، اور ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، وہ جو قال اللہ و قال رسول مدارس میں کر رہے ہیں، تو ان کا تصور جو ہے اس کے اندر وہی مذہب کا تصور ہے، اس کی دفاع کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تحریکیں بھی چل سکتی ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اسلام کو بحیثیت دین دوبارہ قائم کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ کہ جب اقبال نے آواز اٹھائی اسلام کا دوبارہ غلبہ دنیا میں ہوگا، ملت اسلامیہ کی جو ہے وہ تجدید ہوگی، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمان کا کام ہے دنیا کی امامت، اللہ کا ماننے والا وہ ہے، اللہ کا نائب وہ ہے، دنیا کی امامت اس کا حق ہے، نہ کہ کفار کا اور مشرکین کا اور ملحدین کا۔ یہ جو جذبہ تھا اس نے پھر پورے عالم اسلام میں شکلیں اختیار کی، تحریکوں کی، کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ انڈونیشیا میں مسیومی پارٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی پارٹی تھی۔ یہ جو ہندوستان تھا، جو اب پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی مولانا مودودی کھڑے ہوئے اسی بات کو لے کر۔ اس سے پہلے ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے تھے، حزب اللہ 1913 میں قائم کی تھی، اخوان المسلمون کھڑے ہوئے مصر کے اندر۔ ان تحریکوں نے کام کیا، اور اس کا اثر آج کیا ہے کہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے میں اب ایک بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات پھیل چکی ہے کہ اسلام ایک نظام ہے۔ It's not only a religion, it's a complete code of life, complete system of life، یہ نظام حیات ہے مکمل۔ لیکن ان تحریکوں سے بعض ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے یہ تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ دو غلطیوں کی میں کا اشارہ کروں۔ ایک تو انہوں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، یہ بات بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اسلام تو ہمیں موروثی طور پر مل گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی دانے کان میں اذان، بائیں میں اقامت، اسلام تو مل گیا۔ ایمان تو یوں نہیں ملتا۔ اب پوزیشن تو اصل میں یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک
ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کیفیت ہے آج امت مسلمہ کی اکثریت کی۔ اب اس پر شاید آپ ناراض ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی مومن نہیں ہے۔ مسلم ہے۔ اس لیے اکثریت مسلمانوں کی اگر مومن ہوتی تو مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، افسوس نہ کرو، ہمارا وعدہ ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے۔ تو آج تو ہم بلند نہیں ہیں، بلند تو امریکہ ہے، بلند تو برطانیہ ہے، بلند تو یورپ ہے، یورپین یونین ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، بلند تو یہ ممالک ہیں۔ G7 G8 G9 G11 G13 G15 وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور دنیا کے معاملات طے کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور آج جو پٹائی ہو رہی ہے امت مسلمہ کی، جو عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ تک نہیں جنبش کھاتا۔ کیوں آ رہا ہے؟ ہم مجرم ہیں۔ ہم نے آزاد ہونے کے بعد آج تک کسی مسلمان ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں کیا، دین کو قائم نہیں کیا۔ جو آزاد ہوا اس نے یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو یا بنا لیا ماسکو کو، اسلام کا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے مجرم ہیں، یہ سزا اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اور یہ سزا تو جاری رہے گی جب تک کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر کے ہم دنیا کے سامنے نمونہ نہ پیش کر دیں اور ہم دنیا کو دعوت نہ دے سکیں، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ تب ہم شہداء علی الناس لوگوں پر حجت قائم کر سکیں گے کہ یہ دین ہے اللہ کا جو سچا دین ہے، جو بہترین نظام دیتا ہے انسان کو، جس میں سارے سب کے حقوق کا لحاظ ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، جس میں پوری جو ہے کفالت عامہ کا نظام بھی ہے۔ خلافت راشدہ میں بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے نظام کے تحت جو ہے سوشل سیکیورٹی، اور وہ سوشل سیکیورٹی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، وہ مسلمانوں میں تھی۔ اس اعتبار سے یہ جد و جہد ایک منفرد علیحدہ جد و جہد ہے۔ اس میں ایک غلطی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے سپوز کر لیا کہ ہم مومن تو ہیں، بس ہمارے عمل میں کمی ہے۔ اچھا بھائی مسلمانوں عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو، یہ نہیں دیکھا کہ اندر تو یقین والا ایمان تو ہے ہی نہیں۔ ایک لیگل ایمان ہے، وربل اٹیسٹیشن، I testify there is no God except Allah and I testify that Muhammad is his messenger and servant۔ مسلمان ہو گئے، لیکن اس پر دل میں یقین پیدا ہو جانا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ تو ہندوستان میں نے 3 آدمیوں کا نام لیا ہے، اقبال، ابوالکلام آزاد۔ اقبال مرد میدان تھے ہی نہیں، وہ مفکر تھے صرف، یہ واز ناٹ اے لیڈر۔ اس نے فکر دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا دیا۔ ابوالکلام میدان میں آئے 1913 میں، انہوں نے حزب اللہ قائم کی 1913 میں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اندازہ کیجئے انگریز کی حکومت کا دور ہے اور اس میں وہ جماعت قائم کر رہے ہیں حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا، ایک مغالطہ تھا ان کا، کہ علماء کرام میرا ساتھ دیں گے۔ علماء نے ساتھ نہیں دیا۔ ان کا تصور وہ ہے ہی نہیں، مجھے میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے پوچھا اس کے پاس کوئی سند ہے کسی مدرسے کی؟ یہ ہمارے کسی مستند شیخ کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی ہے؟ حالانکہ ایک بہت بڑی عظیم ترین دینی شخصیت مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا سب سے بڑا مجدد مانتا ہوں، وہ اس کی پشت پر، اور 1920 میں
جمعیت علماء ہند کا جو دوسرا سالانہ اجلاس ہوا دلی میں، اس میں یہ تجویز پیش کی حضرت شیخ الہند نے کہ اب ابوالکلام کو امام الہند مانو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ علماء تیار نہیں ہوئے، بددل ہو کر ابوالکلام نے وہ بستر لپیٹا حزب اللہ کا، اور وہ کانگریس میں جا کر فریڈم فائٹ